کسی بھی کام کی جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے. کوئی بھی کام ابتدا کے اندر آسان سا کام بھی آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اسے کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات اسلام اور علم نفسیات کی روشنی میں. اس ضمن کے اندر جو 7 عادات میری بک کا حصہ ہیں وہ میں 1 بائی 1 کر کے ان لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں. آج خلاصہ کلام کے طور پر کوئی 2-3 ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو 7 عادتیں بیان کی گئی ہیں میں نے بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ، چونکہ 5 منٹ میں ایک عادت کو ڈسکس کرنا تھا، کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ یہ 7 عادتیں موجود ہیں. تفصیل کے ساتھ آپ جاننا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 7 کی 7 جو عادتیں بیان کی گئی ہیں یہ ایک تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے. مطلب ان کا تعلق محض تھیوری سے نہیں ہے کہ آپ لرننگ کر لیں بس کسی بات کو سمجھ لیں. ان کا تمام تر تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے اور پریکٹیکل عمل کا تقاضا کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ علم کی ساری اہمیت عمل کے ساتھ ہی ہے. علم کے ساتھ اگر عمل جمع نہیں ہوتا، کسی بھی علم کو ہم حاصل کر دیں اس پر کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں. مجھے پتہ چل گیا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور اس کے بعد بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ پتہ چلنا تو الٹا میرے اوپر وبال ہے کہ اللہ کہے گا کیا تجھے پتہ نہیں تھا؟ پتہ تو تھا، تو پھر تو سچ کیوں نہیں بول رہا تھا؟ تو علم کی ساری اہمیت جو ہے نا وہ عمل کے بل بوتے پر ہوتی ہے، عمل کے سر پر ہوتی ہے. تو لہٰذا ان عادتوں کو خالی تھیوری کے درجے میں نہ رکھیں بلکہ پریکٹیکل کے اندر لے کر آئیں تاکہ ان کے ثمرات سے ہم لوگ متمتع ہو سکیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ورڈ کیا یوز کیا گیا ہے، 7 عادات. اب عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت کے فلسفے کو اگر سمجھ لیا جائے نا تو زندگی کے اندر بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. عادت کہتے ہیں کسی کام کو طبیعت کی رغبت اور اپنے ارادے کے تحت بار بار کرنا یہاں تک کہ اس کا کرنا آسان ہو جائے. اور آسان ہو جائے انسان کے اندر رچ بس جاتی ہے تو پھر اس کو عادت کہا جاتا ہے. اب وہ آٹو پہ آ جاتی ہے، اب اس کو کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا. اور علم نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مور دین 80% جو کام ہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں وہ سارے کے سارے عادت کے تحت ہی ہوتے ہیں. مثلا ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، ڈرائیونگ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عادت کا ہی حصہ ہے. چونکہ عادت ہم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. کسی بھی کام کی جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے. کوئی بھی کام ابتدا کے اندر آسان سا کام بھی آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اسے کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا ایک چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے تو چونکہ پہلے سے چلنے کی عادت نہیں ہوتی اسے، تو ایک ایک قدم کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اٹھانا، کتنا وزنی ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا. وہی بچہ جب چند دن کی پریکٹس کے بعد اسے چلنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، زندگی بھر بھاگتا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی پرفارمنس کے اندر، چلنے والی ہیبٹ کے اندر. اسی طرح آپ نے جب ڈرائیونگ سیکھی تھی تو ابتدا کے اندر آپ دیکھیں کتنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ اس کو فوکس کر رہے تھے کہ اب یہ گیئر بدلنا ہے، اب یہاں ایسے ٹرن لینی ہے، ایسے بریک لگانی ہے، اللہ حاصل کیا. لیکن آپ دیکھیں ود دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وہ ڈرائیونگ آپ کی عادت بنتی چلی گئی تب ویسے ویسے کیا ہوا کہ آپ کے لیے اتنی آسان ہوتی گئی کہ اب آپ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی سن رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی چل رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عادت بن چکی ہے. یہی فلسفہ ہے عادت کا. تو اسی طرح اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے ابتدا میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے.
مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم ہیبیچول ہوتے جاتے ہیں، ہم عادی ہوتے جاتے ہیں اس کام کے، تو پھر ہمارے لیے اس کا کرنا بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اچھی عادتوں کو اگر ابتدا میں کوئی تھوڑی سی محنت کر کے اپنا لیا جائے تو پھر ساری زندگی وہ عادتیں آپ کو اس کے ثمرات، اس کے فروٹس، اس کے نتائج دیتی رہتی ہیں۔ اور خدا نہ خاصہ ابتدا میں ہم غفلت کی وجہ سے کچھ بری عادتوں کا شکار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کے نقصانات بھی ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے اگر ہم ایک بہترین زندگی گزارنی چاہتے ہیں تو یہ عادتیں جو ساتھ یہاں بیان ہوئی ہیں، جو پریکٹیکل ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، ان کو دل و دماغ میں اتارتے ہوئے کچھ وقت کے لیے فوکس کرتے ہوئے ان کو ایک دفعہ اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا جائے، پھر ان کے ثمرات ہمیں ساری زندگی ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔